दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच लभदाई नहीं। पढ़िए मिलके दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच लभदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच लभदाई नहीं। सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान। सोने नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान। किसे होर दा बयान चंगा लगदाई नहीं। किसे होर दा बयान चंगा लगदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच लभे क्या आप खुदा जिब्राइल तू जा। क्या आप खुदा जिब्राइल तू जा। जाके सोने नू ले आ अर्श सजदाई नहीं। जाके सोने नू ले आ अर्श सजदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच ए सिद्दीक सोना यार रिया मदनी दे नाल। ए सिद्दीक सोना यार रिया मदनी दे नाल। डंग मारे काला नाग अड्डी चुकदाई नहीं। डंग मारे काला नाग अड्डी चुकदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच ए गार विच नाल ते मेज़ार विच नाल। ए गार विच नाल ते मज़ार विच नाल। मेरे नबी नू सिद्दीक कल्ला छड्डदाई नहीं। ओ मेरे नबी नू सिद्दीक कल्ला छड्डदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच लभे तत्ती रेत ते भी कलमा तौहीद दा पढ़े। तत्ती रेत ते कलमा तौहीद दा पढ़े। मेरे नबी दा बिलाल कदी दबदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच ओ दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। पढ़ो मिलके दिल नबी दे नज़ारे कोलों रजदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच सोना एहो जिया जग विच लभदाई नहीं। सोना एहो जिया जग विच ओ गार विच नाल ते मज़ार विच नाल। पढ़िए मिलके ओ गार विच नाल ते मज़ार विच नाल।
اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و اعظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد اور ثنا کے بعد حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، سید سروراں، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، ہماری اور ہمارے ماں باپ کی بخشش کا سامان بنائے۔ حضرات گرامی، پچھلے جمعۃ المبارک پر ہم نے ایک موضوع شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو رتبے عطا کیے وہ رتبے آل رسول کی زبان سے سنے۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ یہ عظیم باپ کے عظیم لخت جگر ہیں، جو کہ صاحبزادے ہیں حضرت امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے، اور امام محمد باقر رضی اللہ عنہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام زین العابدین امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ عنہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ تو یہ کتنی اعلیٰ نسبتیں ہیں اور اعلیٰ نسب ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس جب کہ ایک رافضی آیا اور اس نے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ مناظرہ کیا، بحث مباحثہ کیا۔ اگر یہ بات ہوتی، کوئی چھوٹی بات ہوتی، تو حضرت امام جعفر صادق اسے چھوڑ دیتے، کہتے ٹھیک ہے تو جس کو مرضی افضل مان، لیکن اس کو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے اتنا اہم سمجھا کہ اس کے اوپر پورا مناظرہ کیا۔ 1.5 سے 2 گھنٹے کی آپ نے ٹیبل ٹاک اس سے کی، ورنہ اس کا موقف تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ رسول کریم علیہ السلام کے بعد افضل و اعلیٰ ہیں۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تم ایسے کہتے ہو تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو قرآن کی آیات ہیں یا رسول کریم کے فرامین ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ تو لہٰذا آپ نے دلائل دے کر یہ بتایا کہ میرے دادا حضرت مولا علی کو اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں۔ اگر علی پاک کی اتنی شانیں ہیں تو علی پاک کے امام ابو بکر پاک کو کتنی عظمتیں عطا کی ہیں۔ تو قرآن مجید میں ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، یہ پارہ نمبر 26 ہے، سورہ حجرات ہے۔ اللہ فرماتا ہے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ عزت اس بندے کی ہے جو سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ پروٹوکول اسی کا ہے جو خدا سے ڈرنے والا ہے، جو متقی اور پرہیزگار ہے۔ آپ گہرائی میں سوچیں کہ اس بارگاہ میں نہ قد دیکھا جاتا ہے، نہ ہی کوئی دولت دیکھی جاتی ہے، نہ ہی کوئی بڑے بڑے کوٹھیاں اور بنگلے دیکھے جاتے ہیں، اور نہ ہی بینک بیلنس دیکھا جاتا ہے۔ اس خدا کریم کی بارگاہ میں کیا اتقاکم، اس میں تفضیل ہے، معنی کی زیادتی ہے، اور میں جو جتنا زیادہ رب سے ڈرتا ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوگا۔
ایک بندہ ہے، اس کو میں کہوں یہ متقی ہے، آپ کہیں یہ متقی ہے، تو ہم اس کا ظاہر دیکھتے ہیں۔ وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ روزے رکھتا ہوگا، وہ غریبوں، یتیموں، مسکینوں کی مدد کرتا ہوگا، وہ مسجد کی صفائی کرتا ہوگا، وہ ماں باپ کا احترام کرتا ہوگا، تو ہم لوگوں کے سامنے کہیں گے یہ متقی ہے، یہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، یہ پرہیزگار ہے۔ آپ جتنے بیٹھے ہیں ذرا توجہ سے سوچیں، جس کو میں کہوں یہ متقی ہے، جس کو آپ کہیں یہ متقی ہے، تو اس کے تقوی میں شک ہے، کیونکہ ہم اس کا ظاہر دیکھ رہے ہیں، اس کا اندر نہیں دیکھ رہے۔ ہمیں تو بظاہر وہ نظر آ رہا ہے کہ نمازی ہے، قرآن کا قاری ہے، اللہ کے گھر کا خادم ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کو پالنے والا ہے۔ ہم تو اس کا بظاہر دیکھ رہے ہیں، ہم نے اس کا اندر نہیں دیکھا کہ اس کی تنہائی کیسی گزرتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ رب سے ڈرنے والا ہے۔ ہمارے اوپر اعتراض ہو سکتا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اعتراض کرنے والے کو کہ ہم نے اس کا ظاہر دیکھ کر اس کو کہا یہ بڑا نیک ہے، متقی ہے، تو اللہ کریم تو دلوں کی باتیں جاننے والا ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں چھپے ہوئے راز جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کوئی دھاگے کے برابر چیز ہو تو قرآن کہتا ہے رب اس کو بھی جانتا ہے۔ کوئی کھجور کی گٹھلی کے اوپر سفید رنگ کا چھلکا ہو تو رب اس کو بھی جانتا ہے۔ تو ہم لوگ کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، یہ نیک ہے، تو لوگ ہمیں کہہ سکتے ہیں آپ نے اس کا ظاہر دیکھا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے متقی اور ایک ہوتا ہے اتقا۔ متقی اللہ سے ڈرنے والا، اتقا بہت 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 زیادہ ڈرنے والا۔ اب جس کو میں اور آپ متقی کہیں اس کے تقوی میں شک ہو سکتا ہے، لیکن جس کو اللہ کریم کہے کہ یہ متقی ہے، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ سورہ لیل میں فرما رہا ہے کہ صدیق پاک کی شان یہ ہے کہ اس صدیق پاک کو اللہ کی طرف سے جبریل کی زبان سے اتقا کہا گیا ہے۔ یہ وہ یار غار مصطفیٰ ہیں۔ اور پیچھے آپ نے آیت سنی 26ویں پارے کا ایک حصہ کہ اللہ فرماتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو جتنا رب سے ڈرتا ہوگا اتنا ہی اللہ کی بارگاہ میں عزت والا ہوگا۔ اللہ اس آیت میں فرما رہا ہے اتقاکم، اور دوسری آیت میں اللہ نے فرما دیا یار غار اتقا ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور ایسے متقی اور پرہیزگار کو جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ یہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جو دکھ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھی ہیں، سکھ میں بھی مصطفیٰ کے ساتھی ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کوئی لمحہ حضور علیہ السلام کو چھوڑا نہیں ہے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کے پاس اس رافضی نے آ کر بحث شروع کی۔ آج کل بھی سوشل میڈیا پہ اور بہت ساری مجلسوں میں یہ بحث ہوتی ہے۔ اس زمانے میں کیونکہ زیادہ لوگ ہو گئے ہیں بحث والے، کیونکہ جب سوشل میڈیا پہ ہر طرح کے کیڑے مکوڑے اٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے جراثیم پھیلاتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، جب گاندھی جیسے لوگ آئے، ڈاکٹر اسرار جیسے لوگ آئے، جب مرزے جیسے لوگ آئے، تو انہوں نے رسول کریم کی امت کو گمراہ کرنا شروع کیا۔ یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں۔
اور پھر ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کپڑا لینا ہے تو دکان سے ملے گا، سودا لینا ہے تو کریانے کی دکان پہ پہنچیں گے، جوتا لینا ہے تو جوتے والی دکان پہ پہنچیں گے۔ لیکن ایسا ماحول آ گیا دین لینا ہے تو لوگ یوٹیوب کھول لیتے ہیں، کیسے کیسے وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو دین کی دھجیاں اڑا رہے ہیں۔ آپ یہ سمجھیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مناظرے کا ایک حصہ پچھلے جمعۃ المبارک پہ میں نے پیش کیا۔ وہ ایک دلیل میرے امام کی اس کے اوپر ہیوی تھی، اس نے دوسری دلیل دی۔ میرے امام چاہتے تو اس کو کہہ سکتے تھے کہ بھائی تو اس بات میں شکست کھا گیا ہے، لہذا تیری شکست ہو گئی ہے، اب آگے بات نہیں ہوگی۔ لیکن میرے امام نے دیکھا کہ اس کے دل میں کتنی کتنی چیزیں ہیں، کھولتا جائے، میں بیان کرتا جاؤں تاکہ زمانے والوں کو پتہ چلے آل رسول نے ابو بکر کے گن گائے ہیں۔ تو اس رافضی نے دوسری آیت پڑھی، قرآن شریف دے رہے ہیں، اس رافضی نے دوسری آیت پڑھی، اور وہ دوسری آیت کیا تھی؟ انما ولیکم اللہ، یہ چھٹے پارے کی آیت ہے، بے شک اللہ تمہارا مددگار ہے، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا مددگار ہے۔ یہاں پہ ان لوگوں کو بھی جواب ہے جو کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے میرا رسول مدد کرنے والا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا؟ میں نے کہا کسی انسان سے قرآن پڑھو تمہیں پتہ چلے یا رسول اللہ مدد کہاں سے آیا ہے۔ تو انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ وہ رافضی امام جعفر صادق کے سامنے آیت پڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یہ آیت نازلہ فی علی ابن ابی طالب، یہ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی۔ فرمایا بالکل علی پاک کی شان میں نازل ہوئی۔ کہا بتاؤ پھر کیسے نازل ہوئی؟ کہا جب مانگنے والے نے مانگا اور علی رکوع میں تھے تو ہی نہ تصدق بخاتمہ وہو راکع، آپ نے حالت رکوع میں ہاتھ ایسے کیا اور مانگنے والے نے علی کی انگوٹھی کو اتار لیا۔ یہ امام جعفر صادق کے سامنے وہ رافضی کہہ رہا ہے، تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا بالکل تو صحیح کہہ رہا ہے، یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ لیکن سن والذین آمنوا میں صرف علی نہیں ہے، ایمان والے جمع کا صیغہ ہے، لیکن کہا پھر بھی ہم کہتے ہیں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سخاوت کرنے کی وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو فوراً کہا تمہیں پتہ نہیں؟ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی جعلہا فی وفی اہل بیتی، تمام تعریفیں اس رب کی ہیں۔ حضور نے کہا جس نے میرے اندر اور میری آل کے اندر فضیلتوں کو رکھا ہے۔ اب امام جعفر صادق نے کہا یہ آیت تو تو نے پڑھ لی ہے۔ فقال لہ جعفر، آپ مناظرہ سنیں، کمال کا مناظرہ ہے۔ فقال لہ جعفر، امام جعفر صادق بولے الآیۃ التی قبلہا فی الصلاۃ اعظم فی السورۃ اعظم منہا، تمہیں یہ آیت تو نظر آئی لیکن اس سے پہلے والی کیوں نہیں نظر آئی؟ اس آیت میں علی کی عظمتیں ہیں، تو اس سے پہلے والی آیت کو پڑھتا تو تمہیں پتہ چلتا اللہ نے ابو بکر کا جھنڈا لگایا ہوا ہے۔ اب یہ چھٹا پارہ ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ تفسیر کر رہے ہیں۔ اب آپ نے تفسیر کیا کی؟ قربان جاؤں امام جعفر صادق جن کے گھر میں رب کا قرآن نازل ہوا اور وہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا۔ قرآن مجید سیدہ خاتون جنت کے بچوں کی زبان پہ آیا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ
मोहब्बत नाल आखो सुभान अल्लाह। तुसी बाबा सारे बैठे जे सुभान अल्लाह आख दो। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, रब का कुरान कहता है अज़िल्लतिन अलल मोमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफिरीना युजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि वला यखाफूना लौमता लाइम ज़ालिका फज़लुल्लाहि युतीहि मन यशाउ वल्लाहु वासिउन अलीम। कुरान मैंने पढ़ा है, आपको लुत्फ़ आया, आपने सुभान अल्लाह का मन ठंडा हुआ है। उस वक़्त कुरान पढ़ने का कितना लुत्फ़ होगा जब इमाम जाफ़र सादिक पढ़ रहे हैं। फरमाया जो तुमने अगली आयत पढ़ी है ना, उसमें मेरे बाबा मौला अली की शानें हैं, इसमें सिद्दीक़ अकबर की शानें हैं। उसने कहा जी वो कैसे? फरमाया जब हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हुआ, काना इर्तिदाद बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर का विसाल हुआ तो कुछ लोग मुर्तद हो गए। मुर्तद का माना है फिर जाना, किससे? इस्लाम से फिर कर काफिर हो जाना। आप जुमले समझे। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा इर्तद्द फिल अरबी बाद रसूलिल्लाह, हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद लोग मुर्तद हुए। तो फिर क्या हुआ? वज्तमातिल कुफ़ार, काफिरों का एक गिरोह हुआ, काफिर जमा हो गए। वो कहने लगे ये नेहामंद का इलाका है, ये इराक और ईरान का बॉर्डर है, वो इलाका है। तो वहाँ काफिर कहने लगे क्या? अर्रजुलु अल्लज़ी कानू यंतसिरूना बिही, जिसके ज़रिए मुसलमानों की मदद होती थी, वो तो दुनिया से चले गए। पता क्या चला कि काफिरों का भी ये अकीदा था कि लोगों पे करम मुस्तफ़ा की वजह से बरसता है। तो इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि जब लोग फिरे और लोग मुर्तद हुए तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने अबू बकर को मशवरा दिया। ये बातें बड़ी गौर से सुनने वाली हैं। फ़ारूक आज़म ने कौन? उमर। मेरे नबी ने फरमाया लौ काना बादी नबी जुल्ला काना उमर अब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो फारूक आज़म होते। मेरे नबी ने फरमाया हर उम्मत में अल्लाह ने एक एक मुहद्दिस पैदा किया गया जिसकी जुबान पे रब बोलता है। फरमाया मेरी उम्मत में अल्लाह ने उमर फारूक को मुहद्दिस बनाया गया। वो फारूक आज़म कहने लगे अबू बकर तुम्हें पता है ना मेरे नबी का विसाल हो गया है। अबू बकर तुम्हें इस चीज़ का इल्म है, मदीने की दीवारों से भी रोने की आवाज़ आ रही है। अबू बकर इस तरह कर, कुछ लोग मुर्तद हो गया, काफिर हो गया। अबू बकर इस तरह कर, इनकी नमाज कबूल कर ले, इनकी ज़कात को छोड़ दे, बाद में ज़कात मिल जाएगी। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जवाब सुन जो इमाम जाफर सादिक ने अपने मुनाजरे में बोला गया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का जवाब क्या था? लौ मनाऊनी सिकालन मिम्मा कानू युअद्दूनहु इला रसूलिल्लाहि लकातलतुम इलैहि। ए उमर सुन ले, कोई मेरे नबी की जिंदगी में अगर ज़कात देता था वो बकरी भी देता था, रस्सी भी देता था। अब कोई बकरी दे और रस्सी ना दे तो अबू बकर उसे भी नहीं छोड़ेगा, इसलिए कि अबू बकर मुस्तफ़ा का खलीफा बन रहा है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस वक़्त फ़ारूक आज़म को कहा वो जो काफिर ईरान और इराक़ के बॉर्डर पे हैं वो कह रहे हैं उनके नबी चले गए हैं, अब लड़ कोई नहीं सकता। लक़ातलतुम इलैहि, ओए अबू बकर अकेला उनके साथ लड़ने को तैयार है। और ज़कात तो दूर की बात है, वो जानवर की रस्सी भी नहीं देंगे। अबू बकर तलवार लेकर उनकी गर्दन
گردن اڑا دے گا۔ اگلے جملے سنیں، یہ پہلی بار پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيَّ عَدَدُ الْحَجَرِ وَالْمَدَرِ وَالشَّوْكِ وَالشَّجَرِ وَالْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ صدیق اکبر نے کہا اے فاروق اعظم، اگر اتنے لوگ کافر ہو جائیں، جتنے اس دنیا میں پتھر ہیں، جتنے اس دنیا میں درخت ہیں، جتنے اس دنیا میں درختوں کے کانٹے ہیں، جتنے اس دنیا میں درختوں کے پتے ہیں، اگر اتنے لوگ کافر ہو جائیں، جتنے اس دنیا میں جن ہیں اور انسان ہیں، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، تو ان کے لیے ایک یار غار ہی کافی ہے، ایک یار غار ہی کافی ہے۔ اسی کو تو پنجابی والے نے کہا تھا کوئی نہیں ہے تیرے برابر صدیق اکبر۔ صاحب دی آواز کوئی نہیں ہے، مل کے پڑھو، کوئی نہیں ہے تیرے صدیق اکبر، صدیق اکبر خدا کا بندہ، نبی کا دل پر صدیق اکبر۔ کبھی جو دیکھا تو وہ غار میں ہے، وہی رسول کے مزار میں ہے، ارے مزار بھی وہ جو ہے منور صدیق اکبر۔ اللہ تو حضرت صدیق اکبر کے جملے کیا خوبصورت جملے تھے، مزہ آ گیا۔ فرمایا اتنے لوگ ہوں، جتنے پہاڑ ہیں، جتنے پتھر ہیں، جتنے کانٹے ہیں، جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، سبحان اللہ کو ذرا فرمایا اتنے لوگ ہوں، جتنے جن ہیں، جتنے انسان ہیں، اور وہ سارے آ کر مرتد ہو جائیں، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي۔ عمر یاد رکھ، میں پالیسی نہیں بدلوں گا، عمر میں سسٹم نہیں بدلوں گا، اگر اتنے لوگ بھی کافر ہو جائیں، لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، ابو بکر اکیلا ہی ان کے لیے کافی ہے۔ یہ جملے تھے تو صدیق اکبر نے کہا دین تو پورا ہو چکا ہے، ون قاتل وحیو، اور وہی مکمل ہو چکی ہے۔ اگلے جملے سنیں، ایون کا سبحان حیون، کوئی میرے نبی کے نظام کو بدلنا چاہے اور میں زندہ رہوں، میں قیامت والے دن کیا جواب دوں گا؟ فرمایا عمر سنے، کوئی ایک رسی کے برابر بھی زکوٰۃ دیتا ہے تو ابو بکر اس سے بھی زکوٰۃ لے کر چھوڑے گا۔ وہ رافضی کہنے لگا امام جعفر صادق سے یہ بات تو ہے، لیکن اس میں ابو بکر کی شان کیسے ہے؟ فرمایا سن پھر یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ۔ اللہ فرماتا ہے جب کوئی کلمہ پڑھ کے کلمے سے پھر جائے، کوئی مسلمان تک کافر ہو جائے، ان کے مقابلے میں اللہ جن کو کھڑا کرتا ہے یحبونہ ویحبونہ، وہ اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں، اللہ ان کو بڑا پیارا لگتا ہے۔ یہ جو ابو بکر نے کہا نا لَقَاتَلْتُهُمْ وَحْدِي، میں کلہ ہی کافی ہوں، میں کلہ ہی کافی ہوں۔ یہی تو فاروق اعظم نے کہا تھا نا کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں پوری دنیا کا ایمان رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں ابو بکر کا رکھو تو ابو بکر والا پلڑا بھاری ہوگا۔ بڑی توجہ طلب بات ہے۔ امام جعفر صادق نے جب یہ دلیل دی نا یحبونہ ویحبونہ، کہ جو مرتدین کے خلاف تلوار اٹھاتا ہے اللہ اس سے بڑا پیار کرتا ہے اور وہ اللہ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ رافضی چپ ہو گیا۔ آپ اسے کہہ سکتے تھے بھائی اب بات کر،
لیکن اس نے کہا میرے پاس اور دلیل ہے. میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے کون امام جعفر صادق؟ جو امام محمد باقر کے بیٹے گا, امام محمد باقر امام زین العابدین کے بیٹے گا, امام زین العابدین امام حسین کے بیٹے گا, اور امام حسین مولا علی شیر خدا کے بیٹے گا. وہ پڑھ رہے ہیں, آپ نے توجہ سے سننا ہے. تیسرا پوائنٹ تھا مناظرے کا. رافضی کہنے لگا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنیں. وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں, رات کو بھی خرچ کرتے ہیں, دن کو بھی خرچ کرتے ہیں, چھپ کر بھی خرچ کرتے ہیں, لوگوں کے سامنے بھی خرچ کرتے ہیں, اللہ فرماتا ہے انہیں نہ کوئی خوف رہتا ہے نہ کوئی غم رہتا ہے. انہاں دے ادھر بھی وارے نیارے ہوندے نے, ادھر بھی وارے نیارے ہوندے نے. اس نے جب یہ آیت پڑھی, تیرے میرے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے, فرمایا بالکل تو ٹھیک کہہ رہا ہے, آیت کا ترجمہ یہی ہے. اس نے کہا نازلت فی علی علیہ السلام ہے, یہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. فرمایا بتا. اس نے کہا کانا معہو اربعۃ دنانیر, 4 دینار تھے مولا علی کے پاس. محبت نال بولو یار سبحان اللہ. 4 دینار تھے مولا علی کے پاس. فانفق دینارا باللیل, آپ نے رات کو 1 دے دیا. ودینارا فی النہار, دن کو 1 دے دیا. ودینارا سرا, چھپ کر 1 دے دیا. ودینارا علانیۃ, اعلانیہ 1 دے دیا. فنزلت هذه الآیہ. اس رافضی نے کہا اللہ نے تو قرآن میں کہا الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار, رات دن سرا وعلانیۃ. 1 دینار پہ مولا علی کی شان میں قرآن کا 1 لفظ نازل ہوا گا. حضرت امام جعفر صادق کے جملے سن. اور محمدی مسجد میں بیٹھنے والوں, عاشقان رسول, آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں آل رسول کے جملے سنو. آل رسول نے کیا کہا؟ امام جعفر صادق نے کہا بالکل تو صحیح کہتا, یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی ہے. فقال له جعفر علیہ السلام لأبی بکر منہ افضل. لیکن تمہیں پتہ نہیں, ادھر علی کی شان میں 1 آیت نازل ہوئی ہے, ادھر میرے ابو بکر کی شان میں پوری سورت نازل ہوئی ہے. آپ نے پھر بتایا جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر نے خرید کر آزاد کیا, رسول کریم نے فرمایا تھا ابو بکر میرا بھی حصہ ڈال لیتا. حضرت صدیق اکبر نے بلال پاک کو خرید کر آزاد کر دیا. حضور نے فرمایا ابو بکر میں نے تمہیں کہا تھا میرا حصہ بھی شامل کر لیتا. عرض کیا کہ میرا اپنا ہے کیا گا؟ ابو بکر کا مال بھی تیرا گا, جان بھی تیری ہے, اولاد بھی تیری ہے. فرمایا اس وقت مکے کے کافروں نے باتیں شروع کر دی. توجہ ہے صاحب جی, امام جعفر صادق کا مناظرہ پڑھ رہا ہوں. اس وقت مکے کے کافروں نے باتیں شروع کر دی. باتیں کیا تھی؟ ابو بکر تاجر ہو کے اتنی بڑی قیمت میں بلال کو خرید کر آزاد کر دیا.
لازم کسی نہ کسی موڑ پہ، کسی نہ کسی چوک پہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر پہ کوئی احسان کیا ہوگا جس کا بدلہ آج ابو بکر نے دیا ہے۔ اور یہ ہے صدیق کی شان، جب کوئی انگلی اٹھائے تو اللہ خود جواب دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ امام جعفر صادق نے پھر کیا پڑھا؟ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ۔ فرمایا اللہ تو کہہ رہا ہے، میں نے تو ایسے ہی صورت پڑھ دی ہے نا۔ امام جعفر صادق ایک ایک آیت پڑھ رہے تھے، ساتھ کہہ رہے تھے ابو بکر۔ مثلا میں پڑھ دوں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى ابو بکر الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ابو بکر۔ بددیانت لوگ ہیں جو شان صدیق میں بھونکتے ہیں۔ بڑی قابل توجہ بات ہے، پوری صورت نازل ہے۔ امام جعفر صادق نے کہا وہ جو تم نے مجھے آیت سنائی ہے نا وہ بھی رب کا کلام ہے، جو میں نے تمہیں صورت سنائی ہے یہ بھی رب کا کلام ہے، لیکن سن جو تم نے سنائی ہے نا اس میں اللہ نے قسم نہیں اٹھائی۔ بڑے خوبصورت جملے امام جعفر صادق، فرمایا جو تم نے سنائی ہے نا اس میں اللہ نے قسم نہیں اٹھائی، جو میں نے تمہیں پوری سورت سنائی ہے اس میں اللہ نے رات کی بھی قسم اٹھائی ہے، دن کی بھی قسم اٹھائی ہے۔ فرمایا قسمیں اٹھا اٹھا کے اللہ ابو بکر کی شانیں بیان کر رہا ہے اور زمانے والوں کو بتا رہا ہے بھیا وہ کس زبان سے مرتبہ صدیق، بولو بولو بھیا ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق، ہزار غور محبوب خدا صدیق۔ اچھا امام جعفر صادق نے جب یہ سورت پڑھی نا پھر اس پہ دلائل دیے، توجہ نہ سننا ہے۔ کہا انفق مالہ علی رسول اللہ، ابو بکر نے حضور پہ مال دیا، پتہ کتنا؟ 40,000، سبحان اللہ، 40,000۔ آگے امام جعفر صادق کے مناظرے میں یہ نہیں ہے کہ درہم تھے یا دینار تھے، دونوں میں کچھ تو تھا نا۔ 40,000۔ اگلے جملے سنیں، حتی تجلل فی الآباء، ابو بکر نے اتنا دیا کہ جسم کا لباس بھی دیا۔ حتی تجلل فی الآباء، ٹاٹ پہن لیا، بوریا پہن لیا، کانٹوں کے بٹن لگا لے، حضور کے پاس پہنچے۔ فنازل جبریل، ابو بکر پہنچے تو جبریل بھی پہنچ گئے۔ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جملے سنیں، لہ العلی اعلی یقریؤکا السلام، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ جو سب سے بلند ہے نا وہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے۔
وہ اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے. اور اگلے جملے سنیں. آج جو روضہ رسول پہ حاضر ہو کے مصطفیٰ کریم کو سلام کرتے ہیں، پھر یار غار کو سلام کرتے ہیں، تو وہ رب کی سنت کو ادا کرتے ہیں. عرض کیا جبریل علیہ السلام نے کہا واہ یقول اقرا ابو بکر منی السلام. اور اللہ کہہ رہا ہے اپنے ابو بکر کو بھی ہمارا سلام کہہ دو. یار اس جملہ میں دوبارہ پڑھنے لگا تو تسی لذت لو. جبریل کہہ رہے ہیں ابو بکر کے سامنے اللہ کہہ رہا ہے اے سونے محبوب اپنے یار ابو بکر کو رب کا سلام کہہ دو. کنا کہ جملے چ لذت ہے. آج کسی کو پیر کا سلام آ جائے تو وہ وارے نیارے ہوندے نے، کسی کو اس کے استاد کا آ جائے تو وہ وارے نیارے ہوندے نے. کائنات کا رب ابو بکر کو سلام کہہ رہا ہے. اسی وقت امام جعفر صادق کہتے ہیں اسی وقت جبریل نے کہا کلہ اراد انی فی فقر کا ھذا. اے نبی تیرے یار ابو بکر نے تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں مال دیا ہے. اس سے پوچھے کیا یہ اس حال میں کہ جو اس نے ٹاٹ پہنا ہوا ہے مال تجھے دے دیا ہے، کیا یہ اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ تو صدیق پاک دیا شانہ تو لے او کالیاں بیجمانہ، تو صدیق پاک دیا شانہ تو لے. ابو بکر کی شان اللہ پوچھ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں اللہ دل کو جانتا ہے کہ نہیں؟ بولو سارے بولو اللہ دل کو جانتا ہے کہ نہیں؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ تو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے. لیکن اللہ پوچھ رہا ہے اللہ کون؟ بولو کون؟ پھر بولو ٹل لگا کے کون؟ کس سے؟ ابو بکر تو اس حال میں راضی ہے؟ سبحان اللہ. کیا ابو بکر کی کیفیت ہوگی؟ آنکھوں سے آنسو آگے. کہا قوالا اسخط ربی عز و جل، میں کون ہوتا ہوں اپنے رب سے ناراض ہونے والا؟ اگلے جملے سنیں. ابو بکر اپنی جگہ سے اچھلے اور اچھل کر کہا آنا ان ربی رادن، آنا ان ربی رادن، آنا ان ربی رادن. مجھے قسم ہے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے. ابو بکر اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہے، راضی ہے، راضی ہے. اسی لیے تو مصطفیٰ نے فرمایا ابو بکر قیامت والے دن جدے اس سے تو راضی ہوئے گا اسی انہوں اندر ٹوراں گے، تو راضی ہوئے گا. آگے جملے سن امام جعفر صادق کے وَوَعْدَ اللَّهُ. حضرت امام جعفر صادق نے کہا والا سوف یردا، سورہ لیل کی آخری آیت ہے. اللہ فرما رہا ہے ابو بکر جس طرح تم راضی ہوگے اسی طرح ہم راضی ہوں گے. تو امام جعفر صادق نے کہا ادھر تو پڑھی ایک آیت تے وہ بھی ساڈے بابا نے بڑی شان والے نے، ادھر اسی تینوں پوری سورت سنائیے. کیا سنا پوری؟ 3 سٹیپ میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک شیعہ امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے مناظرہ کیا. اور مناظرے کا ٹاپک کیا تھا؟ مناظرے کا ٹاپک یہ تھا ابو بکر افضل ہیں یا علی افضل ہیں. اور امام جعفر صادق نے یہ نہیں کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے تو ان کو مان لے ہم ان کو مان لیں گے. نہیں، ضروری سمجھا اس پہ گفتگو کرنا اور پورے 2.25 گھنٹے کی آپ نے گفتگو کی. اور یہ میرے پاس بخاری ہے، یہ پہلی جلد ہے بخاری شریف کی، اور یہ بخاری ساری عربی میں ہے. یہ وہ بخاری شریف ہے جو آپ کو لوگ بخاری بخاری کہتے ہیں. حضرت مولا علی کی جب شادی ہوئی سیدہ خاتون جنت سے، وقت گزرا تو خاتون جنت پاک کا وصال ہوا. اس کے بعد علی پاک نے شادیاں کی، کیونکہ حضور پاک نے فرمایا تھا علی میری زہرا کے ہوتے ہوئے شادی نہیں کر رہے. اس کے بعد علی پاک نے شادیاں کی، ان عورتوں سے بچے ہوئے. ایک بچہ تھے جن کا نام محمد بن حنفیہ تھا. انہوں نے ایک دن مولا علی سے سوال کیا، یہ 518 نمبر ہے، کوئی وہابی ہو، کوئی سنی ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی شیعہ ہو، تمام میں یہ بخاری پڑھائی جاتی ہے. 518 نمبر ہے اور یہ درمیان والا حصہ میں نے ہیڈ لائن کیا ہوا ہے. محمد بن حنفیہ نے سوال کیا. سوال کیا تھا؟ کہتے کول تو لے ابھی، میں نے اپنے بابا سے کہا ای الناس خیرون،
الناس خیرن، لوگوں میں سے کون بہترین ہے؟ اگر بات ہوتی نا یہاں تک تو پھر بات اور تھی، لیکن اگلے جملے سنیں۔ محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے کہا بعد النبی، حضور کے بعد، حضور کے بعد اس کائنات میں سب سے افضل کون ہے؟ مولا علی نے کہا قال ابو بکر، کیا کہا؟ قال ابو بکر، حضرت صدیق اکبر افضل ہے۔ یار کوئی دنیا کا چوڑا بیٹھ کے حضرت صدیق پاک کی شانوں کو بھونکے، ہم وہ ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں، علی کی بھی مانتے ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا ہیں۔ آپ اپنے بیٹے کو کہہ سکتے تھے تم نے جو مجھ سے سوال کیا تو کوئی مقابلے کے لیے کیا؟ نہیں کہا۔ آپ نے کہا یہ بات پوچھنے کی ضرورت کیا تھی؟ نہیں کہا، بلکہ فوراً جواب دیا اپنے بیٹے کو۔ مولا علی کو یہ پتا تھا اس دنیا میں ایسے لوگ آئیں گے جو تاجدار صداقت پہ انگلی اٹھائیں گے۔ حضرت علی نے فرمایا، اور امام بخاری نے اس کو اپنی بخاری میں لگایا، اور میں نے آج آپ کو سنایا کیا حضرت مولا علی نے اپنے پتر کو جواب دیا۔ تو علی پاک کی شانیں بیان کر کے پھر علی پاک کی باتوں کو غلط ثابت کرے، اور شرم کر، حیا کر۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، مولا علی نے کہا خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر۔ آج کہتے ہیں جی وہ سیاسی خلیفہ ابو بکر تھے، روحانی مولا علی تھے۔ حیا کر، حضور نے فرمایا مصلی پہ ابو بکر کو کھڑا کرے۔ مصلی پہ کس کو کھڑا کرے؟ سیدہ عائشہ پاک نے کہا میرے بابا بڑے نرم دل ہیں، آپ فاروق اعظم کو کہہ دیں۔ حضور کے جملے سنے جو ترمذی میں موجود ہیں، تیرے میرے رسول نے فرمایا ابو بکر کے ہوتے ہوئے، جملہ سنے، ابو بکر کے ہوتے ہوئے کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا، کوئی مصلی پہ کھڑا نہیں ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں یہ سیاسی، ابو بکر سیاسی طور پہ پہلے نمبر پہ ہے اور مولا علی روحانی طور پہ پہلے نمبر پہ ہے۔ اور میں نے کہا سن، یہ مصلی میں کون سی روحانیت نہیں تھی؟ اور مصلی ہو مصطفیٰ کا، منبر ہو مصطفیٰ کا، سمجھنے والے لوگ سمجھ رہے ہیں، مصلی ہو مصطفیٰ کا، کیا یہ روحانی فیصلہ نہیں تھا؟ کیا یہ روحانی فیصلہ؟ اور بلکہ سنو باتیں کھولنے والوں، ابھی بخاری میں نے اور نشان لگائے تھے لیکن ٹائم مکمل ہو گیا۔ یہ فضائل صحابہ امام احمد بن حنبل کی، یہ فتاوی رضویہ کی 15ویں جلد ہے اعلیٰ حضرت کی۔ سنو، آج سٹیٹس لگاتے ہوئے توجہ کرنا، اور آج سیدہ خاتون جنت کا بعد حضرات کہتے ہیں یوم ولادت بھی ہے، ہم تو لمحہ لمحہ خاتون جنت کو سلام کرتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت کہتی ہیں میں نے اپنے بابا سے پوچھا تھا بابا تانوں بندیاں جو سارے تو چنگا کیڑا لگتا ہے؟ تو کہا مجھے میرا ابو بکر اچھا لگتا ہے۔ اور یہ خاتون جنت کہہ رہی ہیں مانے خاتون جنت کو تو ان کی باتیں بھی تو مانے نا۔ یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے، اور اس کو ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے، امام ابن حجر عسقلانی نے بھی نقل کیا ہے۔ سمجھنے والے سمجھیں۔ حضرت علی پاک نے کہا ایک کتنا اہم مسئلہ تھی، علی پاک نے کہا لا اجد احدا فضلنی علی ابی بکر و عمر الا جلدته حد المفتری۔ فرمایا جو مجھے ابو بکر سے افضل کہے، جو مجھے عمر سے افضل کہے، میں قیامت والے دن اسے پکڑ کے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علی کہہ رہے ہیں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ ہم تو ویسے مانتے ہیں جیسے میرے نبی نے منوایا۔ کوئی علی کو خدا مانتا ہے، کوئی علی پاک کو رسول مانتا ہے۔ ہم کہتے ہیں علی پاک حسنین کے بابا جان ہیں، علی پاک مصطفیٰ کے ویر ہیں، علی پاک رسول پاک کے داماد ہیں، علی پاک سیدہ زہرا کے زوج ہیں۔ تو لہذا اگر جن کوڑے کھانے لائی جو اسٹیٹس اللہ ہی ہوتے تھے، ہم تو کہتے ہیں مصطفیٰ کے صحابہ سبھی محترم، محبت نہ لاکھو سبحان اللہ۔ میرے نال مل کے سارے پڑھ لو گے نا، کیا بات ہے، سارے پڑھ لو پورا شعر، پاویں نہ ہی پڑھو۔
मुस्तफ़ा के सहाबा सभी मोहतरम यार गौर नबी तेरी तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा तूने सब कुछ लुटाया रहे मुस्तफ़ा गम गुसार नबी तेरी और जैसे नबियों में आला नबी मुस्तफ़ा ऐसे सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा तू तो मौला अली का भी है पेशवा। यूनिवर्सिटियों कॉलेजों अकेडमियों स्कूल हो दुकानों के बच्चे हो सुन लें नौजवानों के लिए जुमला बोलने लगा हूं। ये काली कंपनी कहती है काली कंपनी क्या ये कहती है जी जिधर अली होगा उधर हक होगा। हम कहते हैं बिल्कुल हुजूर की हदीस है अल अली जो माल हक वल हक माल अली हुजूर की हदीस है सुनो जिधर अली होगा उधर बोलो यार सारे जिधर अली होगा उधर जिधर अली होगा उधर। मैंने कहा जंगे सफीन में मौला अली की तरफ हक था सुभान अल्लाह जंगे जमल में मौला अली की तरफ हक था फिर बड़े खुश होंगे हैं तुसी तो साढ़े नाल दे जे मैं कहा लानत है तुम पर सुन हम हुजूर की हदीस को मानते हैं। मैंने कहा जंगे सफीन में अली हक पर इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया जंगे जमल में अली हक पर इसलिए मेरे नबी ने फरमाया तो जदों अली कहने सी पिछे इस इमाम अबू बकर दे अल्लाह अकबर उदों क्यों नहीं हक मानता उदों तेनों मौत क्यों पैंदी है। और सुन अगर जंगे सफीन में अली हक पे है जंगे जमल में अली हक पे है तो मस्जिद नबवी की सफों पे खड़े होकर हजरत अली कहते थे अबू बकर जिसको दीन का इमाम मुस्तफ़ा ने बनाया गया हम दुनिया का भी इमाम मानते हैं। और हजरत अली ने अबू बकर को वोट देकर कहा और मुझको हक पे मानने वाले इत्थे भी मैं हक दिया जैसे नबियों में आला नबी सहाबा में ऊंचा तेरा मर्तबा तू तो मौला अली का भी है। ए जुमले सारे पढ़ो तू तो मौला अली का तू तो मौला अली का यार गारे नबी तेरी। ये हजरत सिद्दीक बाग की शान है। बहरहाल मैं तो अपना हक अदा करना होता है। मैंने इमाम जाफर सादिक का तारीखी मुनाजरा उसके 3 स्टेप बयान कर चुका हूँ। मुनाजरा किस टॉपिक पे हुआ था जो लेट आए वो मेरे यूट्यूब से सुन सकते हैं। किस टॉपिक पे मुनाजरा हुआ था। मुनाजरा नमाज पे नहीं था रोज़े पे नहीं था हज पे नहीं था ज़कात पे नहीं था। मुनाजरा इस बात पे था कि राफिदी कहता था अली अफजल है जाफर सादिक कहते थे अबू बकर अफजल है। इस पे कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के इमाम जाफर सादिक ने मुनाजरा करके बताया और ये कोई आम मसला नहीं है ये कोई आम मसला नहीं है ये बहुत आम मसला है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए। परसों आपका यौम विसाल है सिद्दीक पाक का परसों यौम विसाल है। इंशाअल्लाह फजर की नमाज के बाद हमारी जामिया मस्जिद